السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، عام طریقے سے لوگوں کے درمیان میں یہ ایک سوال مشہور ہے جو بار بار ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ آج کل دنیا بھر کی نصیحتوں کے، وعظ کی، تقریروں کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، باوجود اس کے ہمارے دلوں کے اوپر جس قدر اثرات مرتب ہونا چاہیے اس قدر اثرات مرتب نہیں ہوتے، یعنی ہمارے دل کے اوپر اس کا اثر پڑنے کے بعد میں ہماری زندگیاں بدلنی چاہیے اور ہمارا ذہن بدلنا چاہیے، ہماری سوچ اور فکر کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ ایسی تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے؟ تو یقیناً یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ اس سوال کا جواب بھی ہمیں لازمی طور سے ڈھونڈنا بھی چاہیے۔ حضرات اکابر اور ہمارے بڑے جن کے ذریعے سے ہم تک یہ علم دین آ پہنچا ہے، اس سلسلے میں ان حضرات نے ہمیں اور آپ کو کیا رہنمائی کی ہے، اس پر غور و فکر کرنے سے ضرور ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہمارے اکابرین میں سے مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے بڑے اچھے انداز میں حضرت نے سمجھایا ہے۔ ہم جب بھی کسی وعظ و نصیحت کے مجلس کے اندر شریک ہوتے ہیں، 3 باتیں ہمارے ذہنوں کے اندر ضرور ہونی چاہیے۔ اگر ان 3 باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اس مجلس کے اندر شریک ہوں گے، یقیناً ہو نہیں سکتا کہ ہمارے دلوں کے اوپر اس کے اثرات نہ پڑیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہم شریک ہوں گے، ہمارے دل کے اندر یہ بات ہو کہ میں روحانی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوں۔ ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے، ایک اندرونی بیماری ہوتی ہے، اس کو روحانی بیماری کہتے ہیں، جیسا کہ حسد ہے، جلن ہے، غیبت ہے، ناانصاف ہے، ظلم ہے، زیادتیاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، بد نظری ہے، اس طرح کی بے شمار باطنی جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے اندر میں مبتلا ہوں۔ اس وعظ و نصیحت کے مجلس میں مجھے اس کا علاج بتلایا جا رہا ہے۔ اب اس تدبیر کو سننے کے بعد میں اپنی اصلاح کر لوں گا، یہ عزم کر لیں۔ یہاں پر 3 باتیں ہو گئی۔ ایک تو ایسا ہے کہ میرے اندر بیماریاں ہیں، دوسری چیز ہے یہاں پر علاج بتلایا جا رہا ہے، تیسری چیز ہے جو تدبیر میرے سامنے آئے گی اس تدبیر کے مطابق میں اپنی اصلاح کو کر لوں گا۔ یہ 3 چیزیں ہمارے اور آپ کی نیت میں ہو اور ان 3 چیزوں کا ہم لحاظ رکھیں، ہو نہیں سکتا کہ اس کے اثرات ہمارے دلوں کے اوپر مرتب نہ ہو۔ حضرات گرامی، ہمارے بڑوں کے نصیحت اور ارشادات کی روشنی میں کہ دوبارہ جب ہمیں اور آپ کو اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کا موقع ملے، ایک مرتبہ آزما کے دیکھ لیں، یقیناً اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ عام طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی مجلس کے اندر شریک ہوتے ہیں، ہمارے مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں۔ یا تو ہم یوں سمجھتے ہیں یہ ایک رسم کے طور پر کہ ایک مجلس جو لگی ہوئے، جیسے دن اور رات میں اور بہت سارے کام کرتے ہیں، یہ بھی ایک کام ہے، یہ سمجھ کر ہم جو شریک ہوتے ہیں۔ یا تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر برکت والی جو مجلس ہے، اس جگہ پر شریک ہونے سے فائدہ ہوگا۔ یا تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ جتنی دیر تک بھی ہم اس مجلس کے اندر شریک رہیں گے، اتنی دیر تک ہم گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ یقیناً یہ کوئی بری نیت نہیں ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اس طرح کی نیتوں سے ہمیں دوامی جو ہمیشہ اس کا جو فائدہ ہونا چاہیے، یہ فائدہ نہیں ہوتا۔ وقتی طور سے کچھ فائدہ ہو گیا اور اس کے بعد میں دائمی فائدہ اس سے ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا، لیدبروا آیاتہ، کیوں؟ تاکہ آپ اس کے مضامین کے اوپر غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں۔
تو قرآن پاک کی تلاوت کا جہاں پر ثواب ہے اور تلاوت کرنی بھی ہمیں چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا اصل غرض اور مقصد یہ بتایا کہ تم اس کے مضامین کے اوپر غور و فکر کرو، اس کے اوپر عمل کرو۔ ہو نہیں سکتا کہ اس کے اثرات ہماری زندگی کے اوپر مرتب نہ ہو۔ تو لہٰذا واعظ و نصیحت کے مجلس کے اندر جہاں بھی ہم شریک ہوتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی سی مجلس کیوں نہ ہو، بار بار ان باتوں کو اپنے دل کے اندر دہراتے رہیں، اس سے انشاءاللہ ضرور فائدہ مرتب ہوگا۔ جیسا کہ کوئی خارش کا جو بیمار ہے، وہ خارش بار بار اسے ستاتے رہتی ہے اور بار بار اس کو تکلیف پہنچاتے رہتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک مرتبہ دوائی لگاتا ہے، اور دوائی لگانے کے بعد میں بار بار اپنے ذہن کے اندر اس کو دہراتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑی خطرناک قسم کی شکایت ہے، اور اس شکایت کو میں ویسے ہی اگر چھوڑ دوں گا تو یہ بیماری بڑھے گی اور میرے جسم کو اور زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو لہٰذا بار بار اس کو دہرائے گا، اس کی علاج کی فکر کرے گا۔ اسی طریقے سے ہم اس واعظ و نصیحت کے مجلس کے اندر چاہے وہ تھوڑی باتیں ہمیں اور آپ کو کیوں نہ ملے، بار بار اس کو دہراتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے اس کے اثرات ہماری زندگی پر ضرور مرتب ہو کر رہیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حضرات اکابر کی بتائی ہوئی ان رہنمائی کی روشنی میں ان واعظ و نصیحت کے مجلسوں کے اندر شریک ہو کر اس کا بھرپور فائدہ اس طریقے سے کہ ہماری زندگی کے اوپر مرتب ہو، ہمیں اور آپ کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔